ہم کاروبار کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ خام خواہ آتی ہوئی روزی کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت ہمیں قناعت سکھاتی ہے۔ جتنے مرضی رزق کے اسباب بنا لیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، میں یہ کر لوں گا تو شاید یوں ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا تو شاید یوں ہو جائے گا۔ یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن شریعت کا ایک مزاج ہے۔ آج ساری دنیا میں آواز لگ رہی ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ معیشت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ میرا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ایز اے فرد۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا، ہر پریشانی میں سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کرے گا کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رزق ایسے بھی ملتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ایک ایسے موضوع پہ آپ کے سامنے بات کرنی ہے کہ جو عام سوال ہوتا ہے۔ میرے سے بھی پچھلے دنوں ایک دوست ہیں، اس نے سوال کیا کہ میں اپنے کاروبار کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک اور دوست ہے، اس نے سوال کیا کہ میں ملک بدلنا چاہتا ہوں کاروبار کے لیے۔ تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے۔ ہم کاروبار کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک صحابی ہیں نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا سامان تجارت مصر بھیجا کرتا تھا اور شام بھیجا کرتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس دفعہ عراق کی طرف اپنا سامان بھیجتا ہوں تجارت کا۔ تو بھیجنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں ایسا کروں؟ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور مشکات شریف میں بھی یہ ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافع لا تفعل ذلك، نافع یہ نہ کر، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے نقصان نہ ہوا ہو کاروبار میں، نفع ہو رہا ہو، یا کلی طور پہ کاروبار بند ہو گیا ہو، خام خواہ آتی ہوئی روزی کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت ہمیں قناعت سکھاتی ہے کہ اگر کاروبار میں، بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے تو میرے مقدر میں جتنا ہے مجھے ملے گا۔ ادھر سے یہ کام کر لوں، ادھر سے یہ کام کر لوں، ٹوٹیاں جتنی مرضی لگا لو، پانی دے تو ٹینکی سے آنا ہے۔ جتنے مرضی رزق کے اسباب بنا لیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایک زمین پہ چلنے پھرنے والا، کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق دابہ پاؤں سے چلنے والا ہو، جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے مقدر نہ کیا ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ایک اور آیت میں آیا ہے تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ قسم کھا کون رہا ہے؟ وہ اللہ خود قسم کھا رہا ہے اس آیت میں، لیکن انداز یہ اپنایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے رب کی قسم۔ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بات اس طرح سچ ہے جس طرح تمہیں اپنے بولنے پہ یقین ہے، اس سے زیادہ یہ سچی بات ہے۔ میرا کرنا سبب کے درجے میں ہے۔
رزق نہیں بڑھے گا، جو میرے اللہ نے لکھ دیا ہے میرے مقدر میں۔ زمین آسمان کے درمیان، مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان کسی کو لٹکا دیا جائے، دو چیزیں اس کو وہاں بھی پہنچ کے رہیں گی، اس کے مقدر کا رزق اور اس کی موت۔ نہ وہ رزق سے بھاگ سکتا ہے، نہ وہ موت سے بھاگ سکتا ہے۔ موت اس کو آ پکڑے گی، اس کا رزق بھی جو اس نے کھانا ہوگا جب تک وہ کھا نہیں سکے گا، جو پہننا ہوگا جب تک پہن نہیں لے گا، جو استعمال کرنا ہوگا جب تک استعمال کر نہیں لے گا، اس وقت تک تو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، میں یہ کر لوں گا تو شاید یوں ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا تو شاید یوں ہو جائے گا۔ یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن شریعت کا ایک مزاج ہے۔ اللہ ایک مزاج بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاج بتاتے ہیں۔ مزاج شریعت زیادہ مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، مزاج شریعت یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو آسان طریقے سے انجام دیتا رہوں، الا یہ کہ اس میں نقصان ہو جائے اور اس میں خسارہ نظر آ رہا ہو تو پھر تو ادھر ادھر کے اسباب میں جانا چاہیے، ورنہ جو رزق آسانی سے مل رہا ہو اس پر قناعت کرنی چاہیے اور اپنے باقی ماندہ وقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اور عبادت میں مشغول کرنا چاہیے۔ اسی میں ہی عافیت ہے۔ یہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حتی یتخیر او یتنقص، یا اس میں نقص واقع ہو جائے یا اس میں کوئی کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو جائے تو پھر اس کاروبار کے لیے اور مواقع ڈھونڈے، ورنہ جو راستہ میرے رب نے رزق کا لگایا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور جب اس کو ٹھکرایا جاتا ہے تو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اور نعمت کی ناشکری کے اوپر رب ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شکر کے اوپر میرا رب راضی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اضافہ کرے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو پھر کفران نعمت کرے گا اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے گی۔ یہ ایک قاعدہ ہے میرے رب کا۔ آج ساری دنیا میں آواز لگ رہی ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ معیشت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ میرا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ایز اے فرد، میرا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے معاشرے کا، میرا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے خاندان کا، میرا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے میرا اور میری اولاد کا اور میرے گھرانے کا، میرے خاندان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو اللہ کی قسم اللہ اس طرح سے کھلائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے۔ تغدو خماسا و تروح بطانا، وہ خالی پوٹوں کے ساتھ جاتے ہیں اور بھرے پوٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ کون سا؟ ہاں تلاش کرتے ہیں رزق کے لیے، لیکن جو مقدر میں ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ راحت، چین اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے کام میں ہم لگے رہیں، اس کو بڑھانے ہیں تو اسی راستے سے بڑھاؤ، بڑھانا منع نہیں ہے، لیکن اس راستے کو کلی طور پہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ شروع کرنا یہ مستحسن عمل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور قربان جائیں اپنے رب پر، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر، جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس پر۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک، اور انگوٹھے کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک ایک چیز کا حکم موجود ہے۔ مجھے پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے، ورنہ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین مکمل کر دیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ کھوج لگانے والوں پر ہے وہ کھوج لگائیں۔ آج کی دنیا کچھ کہتی ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی ختم کر کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اطمینان رکھیں، رزق جو مقدر میں ہے ملے گا۔ محنت کوشش کرنی ہے، محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا، محنت کوشش کرنی ہے، لیکن جائز طریقے سے سیدھے راستے سے اللہ معیشت کا مسئلہ حل کرے گا۔ اور ایک چیز ساتھ ایڈ کر لیں، استغفار کی کثرت۔ من لازم الاستغفار
ترمذی شریف کی روایت ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ تعالیٰ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو استغفار آئے یا کچھ عربی میں نہیں آتا تو یہ کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا، ہر پریشانی میں سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کرے گا کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رزق ایسے بھی ملتا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رزق دیتا ہے کس چیز کے اوپر؟ استغفار کے اوپر۔ کثرت سے استغفار کریں۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ استغفار کرو، تقوی ملے گا، اور تقوی پہ رزق کا وعدہ ہے۔ استغفار بنیاد ہے، استغفار بنیاد ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں حلال طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا۔ ہماری دنیا کی پریشانیوں کو بھی وہی رب ختم کرے گا، اور آخرت کی پریشانیوں کا بھی حل اسی کے پاس ہے۔